وہ جدا ہونے سے پہلے اپنی زندگی کے اثاثے بانٹ رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہنسی آدھی آدھی بانٹ لی تو وہ بولی، تم اپنے حصے کی ہنسی کا کیا کرو گے؟ بولا، یتیم خانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دوں گا۔ اس نے جواب دیا۔ وہ بڑی فراخ دل نکلی اور جب اداسی بانٹنے کا وقت آیا تو کہنے لگی، میں اس میں سے کچھ نہیں لیتی، ساری اداسی تم رکھو۔ اس طرح اس نے سارا سفر، سارا انتظار، خزاں کے سارے موسم، سردیوں کی تنہا شامیں اسے دے دی اور کہنے لگی، آج تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کنجوس نہیں ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا اور بولا، وہ دوپہر بھی ساری مجھے دے دو۔ جب تم پہلی بار ملے تھے وہ مان گئی تو اس نے دوپہر میں اداسی خزاں کے موسموں، تنہائی اور سفر کے ڈھیر پر رکھ دی۔ اتنے میں اس نے فراخ دل لہجے میں پوچھا، ان سب کا کیا کرو گے؟ وہ بڑے مطمئن لہجے میں بولا، اپنی اداسی کا جو حصہ تم نے مجھے دے دیا اسے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھوں گا۔ شام میں لائبریری میں آنے والے بوڑھے لوگوں کے نام کر دوں گا۔ انتظار منڈیر پر رکھے اس دیے میں ڈال دوں گا جسے سر عام جلا کر کوئی لڑکی کسی کی چاپ کی منتظر ہوگی۔ سارا سفر خط میں ڈال کر پوسٹ کر دوں گا۔ جن کا محبوب دور ہوگا اور اس سے ملنے کے لیے بے چین ہوگا۔ ریت پر انگلی سے ایک لمبی لکیر کھینچ کر بولی، سارا ماضی بھی تم لے لو۔ ایک دم ایک خوشی کی لہر اس کے چہرے پر اٹھی اور آنکھوں میں آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور بولا، تم نے اپنا سارا ماضی بھی مجھے دے کر بہت اچھا کیا۔ بولی، اس کا کیا کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ اس نے بولا، اسے اوڑھ کر پھروں گا۔ اور آنے والی گرم تنہا دوپہر اور سرد شاموں میں وہ مسکرائی، سارے لفظ بھی تم لے لو۔ وہ ممنون سا ہو گیا اور بولا، میں سارے لفظ بھی پوسٹ مینیو میں بانٹ دوں گا، مگر ہمارے درمیان کچھ گیتوں کی سانجھ بھی ہے۔ بولی، ہاں وہ بھی تم لے لو۔ ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن سا ہو گیا۔ بولی، ان کا کیا کرو گے؟ ملاحوں، ساربانوں اور چراہوں میں بانٹ دوں گا، کسی سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی لڑکی کو دے دوں گا۔ یوں ہی وہ کتنی دیر خوشی خوشی بچھڑتے سمے اپنے اثاثے بانٹتے اور سمٹتے رہے، مگر جاتے ہوئے لڑکی کے دل میں بھلا کی بے بسی، بے سکونی تھی، جبکہ لڑکے کے دل میں عجیب سا اطمینان۔ واہ رے محبت کیا چیز ہے! دوستو، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔